مجھے 40 کے صرف مسائل پیش کرنا ہے کہ کیسے علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک عیسائی گزر رہا تھا جو اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ شام آیا تھا، دمشق آیا تھا، اس کے زادرہ ختم ہو گیا، جب سب پیسے ختم ہو گئے تو اس نے سوچا کہ کیا کروں، بادشاہ کے سامنے کوئی تحفہ دوں گا تو وہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی انعام دے گا، پیسے دے گا، تو مسلمانوں کے بادشاہ کو کوئی تحفہ دے دیتا ہوں۔ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا کہ ایک ہرنی کو میں کہیں سے شکار کرتا ہوں، گیا، جا کے دیکھا ایک ہرنی بہت خوبصورت تھی، گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک زندان کے دروازے پہ ہرنی رک گئی۔ اس نے بہت کوشش کی، کہا کہ اتنا زور لگا رہا ہوں لیکن کھینچا نہیں جا سکتا، کھینچتا رہا، اچانک اس نے رسی کو ڈھیلا کیا، دھکیلنے لگا، ہرنی بہت تیزی سے زندان کے دروازے پہ آئی، اور علامہ مجلسی کہتے ہیں بحار الانوار میں کہ اس نے فصیح عربی زبان میں کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ وہ عیسائی تھا، پریشان ہونے لگا کہ یہ کیا کیفیت ہے، جانور بول رہے ہیں، بڑا پریشان ہو کے آگے بڑھا دیکھنے کے لیے کہ زندان میں کون ہے جسے یہ ہرنی نے فصیح عربی زبان میں سلام کیا۔ تو ایک مرتبہ جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک جلا ہوا امامے کا کپڑا ہے کسی کے سر کے نیچے، اور کچھ مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بچے باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے آج صبح کی مجلس میں کہا تھا نا، جب آل رسول مدینے سے جا رہے تھے نا کربلا تو 46 بچے ساتھ تھے، 46 چلڈرن تھے، 46، اور جب واپس جا رہے تھے تو 10 بچے بھی نہیں رہ گئے تھے۔ نہ جانے کتنے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آگے بڑھ کے دیکھنے لگا، امام سجاد فوراً اٹھے، زندان کے دروازے پہ آئے، اور ایک مرتبہ اس نے امام کی طرف دیکھا کہ آپ کون ہیں، آپ اس زندان میں کیوں ہیں، یہ ہرنی کیوں بول رہی ہے، اور آپ کا مقام کسی کو کیوں معلوم نہیں۔ امام نے ہرنی کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہرنی مجھ سے صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنی دیر کی مہلت دلا دیں، میرے 2 بچے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے، میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ امام نے پلٹ کے اس عیسائی سے کہا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آ جائے گی، بس اسے اتنی مہلت دے دے، اپنے بچوں کو دودھ پلا دے۔ اس نے فوراً اس ہرنی کو آزاد کر دیا، کہا میں نے آپ کی وجہ سے اسے آزاد کر دیا، یہ ہرنی آپ سے مہلت مانگ رہی ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم؟ امام نے کیسے آزاد کر دے، میں حجت خدا ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا تو نے مسلمانوں کے آخر نبی جو ہیں، نبی آخر زمان، ان کا نام سن رکھا ہے؟ کہا ہاں، محمد مصطفیٰ۔ کہا کہ ان کے 2 نواسے تھے، حسن و حسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اب وہ تڑپنے لگا، کہا یہ سارے مسلمان ہیں اس شہر کے اندر، اور ان میں سے کوئی بھی آپ کی حرمت کو نہیں جانتا، کوئی آپ کے مقام و عظمت کو نہیں سمجھتا۔ ایک مرتبہ اس نے گھروں پہ جانا شروع کیا، دروازوں پہ دستک دینا شروع کی، مسلمانوں باہر آ جاؤ، یہ تمہارے نبی کی ذریت ہے جو قید خانے میں، یہ آل نبی ہیں جو تمہارے قید خانوں میں ہیں۔ مسلمان باہر نکلتے، وہ ایک مرتبہ آ کے پوچھنے لگا یہ مستورات کون ہیں؟ کہا یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ جب اس نے زیادہ شور مچایا تو یزید کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا سر قلم کیا، اسے مار دیا، اور جا کے مدینے سے، دمشق سے باہر اس کو پھینک دیا یا دفنا دیا قبر کے اندر۔ جب دفنا دیا تو اس کی بیٹی نے اور اس کی بیوی نے سنا کہ ہمارے شوہر کو کسی قیدی کی وجہ سے مار دیا گیا ہے۔ وہ فوراً تلاش کرتی ہوئی دمشق کے باہر اسی قید خانے کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا کہ آپ کون ہیں؟ امام سجاد سمجھ گئے، کیا بات ہے؟ کہ ہمارا ایک ہی سہارا تھا وہ بھی آپ نے چھین لیا۔ امام نے ایک مرتبہ اعجاز سے زندان کے دروازے کھلے، کہا میرے ساتھ چل۔ اور امام اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ قبر تھی، کہا پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ۔ ایک مرتبہ قبر کھلی، وہ باہر اٹھا، امام کی قدموں میں گرا، کہا میں آپ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ حجت خدا ہیں۔ امام نے کہا واپس چلا جا، تیری زوجہ اور تیری بیٹی بہت پریشان تھے۔ جب جانے لگے تو امام نے خاتون سے کہا کہ ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں، ہم سہارے عطا کرتے ہیں۔ بس اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ماحول بنا، ہر دمشق کے گھر کے اندر باتیں ہونے لگی کہ کوئی یہ قیدی یہاں آل رسول ہیں، وہ عیسائی کہہ کے گیا تھا۔ اب ہر جگہ پہ جب باتیں ہونے لگی یزید کے خلاف، سب لوگ گفتگو چیمیں گوئیاں کرنے لگے کہ یزید نے آل رسول کو قیدی بنا رکھا ہے۔ تو یزید نے کہا ان کو یہاں سے بھیج دو، واپس مدینے چلے جائیں، اب یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیویاں ختم ہو چکی ہیں، ان کو قید کے اندر اتنی مسلسل سختیاں آئی ہیں کہ یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کروں، اگر کسی 2 گروہوں میں جنگ ہو، شرائط وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہے،
شرائط وہی رکھتا ہے جو جیتتا ہے. تو ایک مرتبہ یزید نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. امام سجاد نے کہا ہماری کچھ شرائط ہیں, شرائط پوری کر دے ہم واپس چلے جائیں گے. کہا کیا شرائط ہے؟ کہا پہلی شرط ہے شہداء کے سروں کو واپس کر دے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات کو لوٹا دے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ رونے کے لیے ایک مکان دے دے, ہم اب تک کھل کے رو نہیں سکے ہیں. بس بھئی آپ پہ اور مجھ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, بیویوں کے گریے پہ بھی پابندی تھی. آج سنیں گے مصائب کو, بس بھی بس ایک چراغ رہنے دیجئے گا. اب سنیں گے مصائب کو, یہ چراغ بجھا دیے گئے تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے, کوئی رونے میں شرم نہ کرے. لیکن پھر بھی کچھ دیر بعد یہ چراغ جلا دیے جائیں گے, ہمیشہ تاریکی نہیں رہے گی. ایک 3.5 برس کی بچی تھی, وہ ہمیشہ یہی سوال کرتی تھی, اماں دوبارہ کبھی چراغ بھی جلیں گے, کبھی روشنیاں بھی ہوں گی. بس بھئی ایک مرتبہ مکان دیا کہ آپ یہاں پہ گریہ کر سکتے ہیں. ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی گریہ کر رہی تھی, روتی جاتی تھی. کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں تھا. ایک بی بی آواز دیتی تھی واہ حسینہ, ساری بیویاں رونے لگتی تھی. جب خاموش ہوتی دوسری بی بی کہتی واہ عباسہ, پھر جب خاموش ہوتی کوئی بی بی کہتی واہ علی اکبرہ, پھر کوئی کہتی واہ علی اصغرہ, واہ قاسمہ. بس شہداء کے نام آتے تھے, مصائب ذہن میں آ جاتے تھے. کسی کا لاشا پامال ہوا ذہن میں آتا تھا, کسی کے چھوٹے سے لاشے کے گلے میں تیر لگنے کے مصائب ذہن میں آتے تھے. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, بس بھی ایک مرتبہ شہداء کے سروں سے متعلق کہا تھا نا امام سجاد نے, پہلے تبرکات واپس آ رہے تھے. پہلے تبرکات, ایک چادر تطہیر آئی, جناب زینب آگے بڑھی کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے واپس کر دو. اتنے میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں. ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا, سمجھ گئیں کہ بالیاں جس بی بی کی تھی اب وہ نہیں رہی. یہ بالیاں لائی گئیں, جناب رباب نے تڑپ کے بالیوں کو لیا, کہا جس کی بالیاں تھی اب وہ نہیں رہی. اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لے کے آیا. امام سجاد سے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کی انگوٹھی ہے. جب بجدل انگوٹھی اتار رہا تھا نا, انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی. اس نے خنجر نکالا, انگلی کو کاٹو, اور انگوٹھی اتار کے لوٹ کے لے گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوئی بخل نہ کرے, بلند آواز سے روئیے گا. امام سجاد کہتے ہیں میرے بابا پہ ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. بس بھئی تبرکات کے میں نے سارا چھوڑ دیا مضمون, بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تبرکات آ چکے. اب ایک مرتبہ شہداء کے سر واپس آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا, کہ لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. بی بی نے کچھ دیر سر لے کے گریہ کیا, پھر ایک سوال کیا, علی اصغر اب مثلوں کا تنہر, بیٹا کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. اتنے میں ایک سر آیا جو بہت خوبصورت سر تھا. جناب لیلا نے کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو. بی بی نے کہا علی اکبر تیرے بغیر جینا ماں کا بڑا مشکل ہے. اتنے میں ایک سر آیا, جناب ام فروہ آگے بڑھی. سر کو لینے کے بعد کہا قاسم جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کے چہرے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے. بس بھئی سر آتے رہے. اتنے میں ایک سر آیا, اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا, اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا تھا. جناب ام کلثوم آگے بڑھی, کہا لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو. بس بھئی اتنے میں 2 سر اور آئے, 2 سر اور آئے. ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. آپ کے ذہنوں میں مصائب ہے, میں نے اشارہ صرف کرنا تھا. جناب فضہ نے جب اس نے بار بار پوچھا, جناب فضہ نے کہا یہ 2 سر مجھے دے دو, میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیجئے. کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. بس بھئی
ایک مرتبہ ایک ایسا سر آیا، ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں، جناب زینب آگے بڑھی کہ اللہ میرے ماں جائے حسین کا سر، مجھے میرے بھائی کا سر دے دو۔ ساری بیبیوں نے حلقہ باندھا، بلند آواز سے گریہ کرنے لگی، ماتم کرتی جاتی تھی بیبیاں۔ بس بھئی ایک مرتبہ 3 دن تک بیبیاں روتی رہیں، گریہ کرتی رہیں۔ امام سجاد نے اعلان کیا کہ پھوپھی اماں سب بیبیوں سے کہتے ہیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ صبح نمودار ہوئی، میں نے 2 جگہ یہ مصائب پیش کیا، صرف یہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں وہاں اپنے مصائب سے۔ جیسی صبح نمودار ہوئی تو جناب زینب سے امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیبیاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیبیاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے رباب آج صبح سے کہاں چلی گئی ہیں۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے، بیبیوں سے کہیں تیار ہو، راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب چلے تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے وداع کرنے گئی ہے۔ جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، بار بار کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ امام سجاد آگے بڑھے، ماں کا بازو تھاما، جناب زینب نے بازو پکڑا کر رباب جو چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ دنیا سے نہیں چلے جاتے، رباب صبر کرو۔ بس بھئی اٹھی بیبیاں چلیں۔ ایک مرتبہ جیسے دمشق سے قافلہ باہر آیا نا تو جناب زینب نے آواز دی بیٹا سجاد ذرا قافلے کو رکوا دیجئے۔ قافلہ رک گیا، بی بی نے ساری بیبیوں سے کہا جناب زینب نے بیبیوں ذرا دوبارہ دمشق کا رخ کرنا۔ سب بیبیوں نے دمشق کا رخ کیا۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ بیبیوں گواہ رہنا، سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، بیٹی میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گی۔ بس بھئی سب بیبیاں تڑپنے لگی، رونے لگیں۔ امام سجاد نے قافلے کو دوبارہ چلا کر قافلے کو چلا دو۔ ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ جو قافلے کے ساتھ چل رہا تھا اس نے آواز دی کہ سید سجاد ہم ایک ایسے مقام پہ ہیں یہاں سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے کربلا بھی جاتا ہے، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ ساری بیبیاں تڑپنے لگیں کہ سجاد ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے، ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم قبروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ امام سجاد نے کہا ہمیں کربلا جانا ہے۔ کربلا چلنے لگے، جب راستے میں کربلا کا نام آیا ہر بیوی تڑپ رہی تھی، کسی کو اپنا شہید یاد آتا، کسی کو اپنا بچہ یاد آتا، کسی کو کوئی یاد آتا، کوئی بھائی کو یاد کر رہی تھی، ہر بیوی تڑپ رہی ہے۔ وہاں جناب جابر عطیہ رسول خدا کے صحابی کے ساتھ دونوں صحابی پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے نا تو کربلا میں پہنچے، جناب جابر نابینا ہو چکے تھے۔ عطیہ سے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے حسین کی قبر پہ لے چل۔ کہا قبور ہیں لیکن نام نہیں لکھے ہوئے، پہچانا نہیں جا رہا کون سی قبر کس کی ہے۔ تو جناب جابر نے آواز دی حسین میں جب بھی آپ سے ملنے آتا تھا مجھے گلے لگاتے تھے، اے حسین میں مدینے سے آیا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے گلے لگا لیجئے۔ جناب جابر ابھی تڑپ ہی رہے تھے کہ اتنے میں جناب جابر کو محسوس ہوا کہ قافلے کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بس بھئی 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ آج تابوت ہے نا سید الشہداء کا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج جب تابوت پہ آپ پرسہ دیں گے نا تو 3 بیبیوں کو پرسہ دیجئے گا۔ جناب سیدہ کو کہے گا بی بی آپ کے بیٹے کی شہادت کا بڑا افسوس ہے، بی بی لاشے کے پامال ہونے کا بڑا افسوس ہے۔ دوسری بی بی جناب زینب کبریٰ کہے گا بی بی آپ نے اپنے بھائی کو لاشے کو پامال ہوتے دیکھا تھا، شمر کو خنجر چلاتے دیکھا تھا۔ اور تیسری کون سی بی بی ہے جسے پرسہ دینا ہے؟ تیسری بی بی جو 3.5 برس کی بی بی، حسین کے سینے پہ سونے والی بی بی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کا
آپ مسلسل رو رہے ہیں نا، مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام۔ ایک مرتبہ جابر نے جب آہٹ محسوس کی کوئی قافلہ آ رہا ہے، فوراً عطیہ سے پوچھا کہ ابھی قافلہ آ رہا ہے، قافلہ کس کا ہے؟ کہ اگر یہ میرے مولا سجاد ہوئے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ایک مرتبہ غلام نے پوچھا اپنے مولا کی کوئی علامت تو بتائیں، کہ میرا مولا 23 برس کا جوان ہے، میرا مولا بڑا قداور ہے، میرے مولا کی کمر بڑی مضبوط ہے، میرے مولا کے بازو بڑے مضبوط ہیں۔ غلام نے دور سے دیکھا کہ یہ آپ کے مولا نہیں ہے، کہ کیوں کہ ان کی داڑھی سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی وہاں سے امام سجاد پھپھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، ذرا رک جائیے۔ آپ نے دیکھا خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر میں کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو سب جاتے ہیں بیٹوں کو پرسہ دیتے ہیں۔ امام سجاد کو کسی نے امام حسین کا پرسہ نہیں دیا تھا۔ امام کربلا کے بعد سے تڑپ رہے تھے، مجھے کوئی گلے لگائے، مجھے کوئی میرے بابا کا پرسہ دے، کوئی کہے سجاد آپ یتیم ہو گئے، آپ کی پھپھیوں کا پردہ چھن گیا۔ کسی نے گلے نہیں لگایا تھا۔ جیسے ہی امام سجاد کی جناب جابر پہ نگاہ پڑی، خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے سے لگایا، جیسے کوئی کئی دنوں سے کسی اپنے کو تلاش کر رہا ہو۔ گلے لگا کے کہا جابر ہاں ہونا قتلا رجالنا، جابر اس سرزمین پہ ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا، جابر میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے، جابر میری پھپھیوں کے پردے چھنے، میری چھوٹی بہن کو تماچے لگے، جابر میرے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیوں، نبی کی نواسیاں شرابی کے دربار میں گئی۔ جناب جابر تڑپنے لگے، رونے لگے بلند آواز سے۔ جب بہت روئے تو جناب امام سجاد نے کہا جابر میں آپ سے کہوں گا کچھ دیر کے لیے دور چلے جائیے۔ جناب جابر نے کہا مولا میں تو نابینا ہوں، کچھ دیکھ نہیں پاتا، میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، اپنی پھپھیوں کو بلا لے۔ مولا نے کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے، ابھی میری پھپھیاں بیان کریں گی، کوئی کسی قبر پہ گرے گی، کوئی کسی قبر پہ، جابر ذرا دور چلے جاؤ، میری پھپھیاں بیان کریں گی۔ بس بھی آواز آئی جناب زینب کی، بھائیا میں جب بھی آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، بھائیا میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، بھائیا کوئی بھی اچھی حالت میں نہیں، سب بیمار ہیں، بھائیا میرے پاؤں زخمی ہیں، بھائیا مجھے گلے لگا لو۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما۔ جب جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کی قبر تو دکھا دو، امام سجاد آگے لے گئے، جناب زینب قبر پہ بیٹھ کے رونے لگیں، ساری بیویاں امام حسین کی قبر پہ گر گئیں، روزے سے لپٹ کے سب رو رہی تھی۔ امام سجاد نے دیکھا اگر ایسے بیویاں روتی رہی نا تو روتے روتے کوئی بیوی مر جائے گی۔ امام سجاد بڑھے، پھپھی کا بازو تھاما، کا پھپھی اماں بس کیجئے، سب بیویاں کھڑی ہو جائیں، بس امام کا حکم تھا، سب رک گئیں۔ جیسے جناب زینب کھڑی ہوئی، بی بی نے فوراً پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ جناب علی اکبر کی قبر پہ گر گئیں، تڑپ کے رونے لگی۔ پھر امام سجاد نے اٹھایا، پھر جناب زینب نے پوچھا یہ والا گنج شہداء میں یہ قبر کس کی؟ کہا یہ قاسم کی، پھر کہا یہ اون و محمد، سب کی قبریں بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے تڑپ کے پوچھا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائے۔ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں میرے چچا کا روزہ فرات کے کنارے ہے،
میرے ساتھ چلے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے جاؤں. جیسے ہی بیویاں چلی جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا. کہا بیویوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا. بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, لیکن مت بتانا بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا, مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی, میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا ہے. اگر 2 منٹ کی زحمت دوں, اگر سب میری طرف دیکھیں گے تابوت آ گیا, بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں, سب میری طرف دیکھیں گے تابوت آنے والا ہے. ابھی جب تابوت آئے گا نا, وہ حسین جن کا تابوت نہیں اٹھا, امام سجاد جب دفنانے کے لیے کھڑے ہوئے لاشے پہ اتنے زخم تھے, مدینے کا رخ کیا, کہا نانا ذرا میری مدد کیجئے. پھر نجف کا رخ کیا, کہا دادا علی مرتضی میری مدد کرے. جنت البقیع کا رخ کیا ہے, چچا حسن مجتبی مدد کیجئے. اگر دیکھ سکے کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھ رکھے, قدموں کے نیچے حسن مجتبی نے. جب سب نے مل کے لاشا اٹھایا, امام سجاد قبر میں تھے, جب لاشا لینے لگے ایک بی بی کنارے کھڑی تھی. کہا سجاد ذرا آرام سے لاشا لینا, میں نے چکیاں پیس کے بالا تھا, میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے.